السلام علیکم۔ کتاب المجالس کے اندر ایک راوی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو بچوں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک نسو نامی مرد تھا جس کی آواز عورتوں کی طرح تھی، چہرے پر داڑھی نہیں تھی، یعنی دکھنے میں عورتوں کی طرح تھا۔ اس نے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک زنانہ حمام میں نوکری کرنا شروع کر دی۔ وہاں پر وہ عورتوں کا مساج کرتا اور میل وغیرہ اتارتا، اور اسی بات کا وہ فائدہ اٹھا کر مختلف عورتوں سے مزے بھی اٹھا لیتا تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کئی دفعہ اس نے اللہ سے توبہ بھی کی، پھر توبہ توڑ لیتا، پھر توبہ کرتا، پھر توبہ توڑ لیتا، اور یہی کام اس کا چلتا رہتا۔ اسی سے اس کی روزی بھی چلتی، روزی روٹی بھی، اور اس کا جو ہے باقی چیزیں بھی چلتی رہیں۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ بادشاہ کی ایک بیٹی نے یعنی شہزادی نے بھی اس حمام میں آ کر اپنا مساج کروایا، اور اس کا مساج بھی اسی نسو نامی لڑکے نے جو عورت کی طرح تھا اس نے کیا۔ جب اس کا مساج کر لیا تو وہ واپس اپنے محل میں چلی گئی شہزادی۔ تو شہزادی نے جا کر وہاں شور مچا دیا کہ میرا تو جو ہے نا موتی گم ہو گیا ہے، تو وہ شاید وہیں حمام میں رہ گیا ہو، سب کی تلاشی لی جائے۔ اب اس کی جو کنیزیں وغیرہ تھیں وہ دوڑی دوڑی حمام میں آئیں اور تلاشی لینا شروع کر دی۔ اس کے باہر جو پہرے دار تھے فوجی وہ بھی آ گئے دروازے پہ۔ اب جو ہے نا نسو بہت پریشان ہوا کہ آج اگر میرا جو ہے یہ پتہ چل گیا کہ میں تو مرد ہوں تو بادشاہ تو میرا سر قلم کر دے گا، آج میری زندگی بچنے والی نہیں۔ تو وہ نہ کہیں جا کے نیچے چھپ گیا اور اللہ سے توبہ کرنے لگا، اے میرے اللہ آج مجھے بچا لے، میری توبہ، آئندہ میں ایسے کبھی نہیں کروں گا۔ آج اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا تو مجھے وہ چھوڑے گا نہیں، میرا سر قلم کر دے گا، یا اللہ میری عزت رکھ۔ اس طرح اللہ کی طرف محو ہو گیا اور کہا کہ یا اللہ آج کے بعد میری غلط کاموں سے توبہ، میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا۔ رونے لگا۔ بس یہی رو ہی رہا تھا کہ ادھر سے ایک کنیز کی آواز آئی، چلو نسو کو چھوڑو، موتی مل گیا ہے اور واپس ہم چلتے ہیں اب شہزادی کے دربار۔ اللہ اللہ، اب تو نسو پر سختہ طاری ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے اتنی دیر، صرف اتنی تھوڑی سی دیر مانگا کہ یا اللہ آج میری عزت رکھ لے، یا اللہ آج میری عزت رکھ لے، یا اللہ میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، میری زندگی بھی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے کتنی جلدی میری جو ہے توبہ کو سنا اور مجھے بچا لیا۔ اس کے سامنے سارے راز کھل چکے تھے۔ اب نسو نے تو توبہ بالکل دل سے کر لی تھی۔ اس نے کیا کیا کہ اس کام سے بھی توبہ کی، حالانکہ اس سے اگلے دن پھر شہزادی کا پیغام آیا کہ نسو کو کہیں کہ وہ آ کر میری یہیں دربار میں ہی مالش کر دے، لیکن نسو نے کوئی بہانہ لگا کے، بیماری کا بہانہ لگا کر جو ہے وہاں جانا پسند نہیں کیا۔ اب وہاں اس علاقے کی جو تمام عورتیں تھیں ان کے لیے تو نسو ایک بہت اہمیت رکھتا تھا یا رکھتی تھی، تو وہ بار بار اسے بلواتے لیکن نسو نہیں آتا۔ اب نسو کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اس شہر میں میرے لیے رہنا خطرے سے خالی نہیں اور ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا، جو بھی اس برے کام کے ذریعے سے پیسے کمائے تھے اس کو غریبوں میں بانٹا، اور اپنا جو بوریاں بستر تھا وہ باندھ کر اس شہر سے دور کہیں چلا گیا۔ اب دور جا کے بس اللہ سے لو لگا لی اور نمازیں پڑھتا اور نیک کام کرتا رہا۔ ایک دن اسے وہاں پر ایک بھینس ملی۔
تو اس نے اس بھینس کو پکڑ لیا اور باندھ لیا اور اس کی خدمت کرنا شروع کر دی کہ کوئی آتے جاتے یہاں سے گزرا ہوگا تو اس کی گم ہوگی، جب وہ ڈھونڈنے آئے گا تو میں اسے واپس کر دوں گا، تب تک میں اس کو یہاں جنگلی جانوروں کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ خیر وہ تھوڑے دیر سے بعد اس بھینس نے بچہ دے دیا، وہ دودھ دینے لگ گئی، وہ دودھ خود بھی پیتا اور اس کا اچھا گزر بسر ہونے لگا۔ تھوڑا عرصہ گزرا تو کچھ راہ گیر جو تھے مسافر، وہ رستہ بھٹک گئے اور وہ اس کے جو ڈیرا تھا یا اس کا جو مکان تھا وہاں پر پہنچے، تو انہوں نے وہاں قیام چاہا تو نسو نے انہیں وہاں رکھ لیا۔ انہیں بڑی پیاس لگی ہوئی تھی، نسو نے پانی بھی دیا اور ان کو دودھ بھی پلایا، اچھی طرح ان کی خدمت کی۔ جب وہ اگلے دن وہاں سے جانے لگے تو انہوں نے ڈھیر ساری رقم انعام کے طور پر نسو کو دی۔ اب نسو نے اس پیسے کا کیا کرنا تھا، اس نے کیا کیا، اس سارا پیسہ لگا کر وہیں پر ایک کنواں کھدوا دیا۔ کنواں کھدوایا تو وہاں پر ایسا لوگ پانی لینے لگے، بھرنے لگے، وہاں پر آبادی ہونے لگ پڑی، لوگ وہاں پر رہنے لگ پڑے۔ تو اس طرح کر کے سلسلہ اس کا جو ہے وہ چلتا رہا۔ آبادی ہوئی تو نسو کے اور زیادہ چرچے ہو گئے، بات جاتے جاتے بادشاہ سلامت تک بھی پہنچ گئی۔ جب بادشاہ نے سنا کہ نسو تو کوئی بڑا عظیم شخص ہے، اچھا انسان ہے، اس نے نسو کو اپنے دربار میں بلایا کہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب نسو کے پاس پیغام پہنچا تو اس نے دربار میں آنے سے انکار کر دیا کہ میں مصروف ہوں یا بیماری کا بہانہ لگایا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اسے جا کر وہیں مل لیتا ہوں۔ تو بادشاہ بھی اس کے پاس وہاں جہاں وہ رہتا تھا وہاں آیا۔ جیسے ہی اس کے علاقے میں اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اللہ پاک نے اس بادشاہ کی روح قبض کر لی۔ اب وہ بادشاہ دنیا سے چلا گیا تو اب اس علاقے کے رواج کی بدولت اور بادشاہ کے نسو کے پاس ملاقات آنے کی وجہ سے لوگوں نے تخت پر نسو کو بٹھا دیا۔ اب نسو تو ویسے بھی توبۃ النصوحہ کر چکا تھا، اس نے جو ہے بڑے عدل کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ سارا نظام چلایا، لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ تو کچھ ایک دن وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا لوگوں کی جو ہے نا مطالبات اور مختلف باتیں سن رہا تھا کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میری کافی عرصہ پہلے سے ایک بھینس گم ہو گئی ہے، میں اس کا جو ہے نا آپ سے چاہتا ہوں کہ میں اس کا کچھ کروا دیں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا، یعنی نسو نے کہا کہ وہ بھینس میرے پاس ہے اور آج اس بھینس کی ہی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس کو میری دولت کا جو آدھا حصہ ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ جب وہ اسے دینے لگے تو اس نے کہا کہ بھائی میں جو ہوں انسان نہیں ہوں بلکہ میں تو فرشتہ ہوں، اللہ پاک نے آپ کا امتحان لینے کے لیے جو ہے نا ہمیں بھیجا ہے۔ آپ نے توبۃ النصوحہ کی اور اس پر ڈٹے رہے اور عمل کیا تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس طرح نسو کی جو توبۃ النصوحہ تھی وہ کامیاب ہوئی اور اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ چاہے انسان جتنے بڑے گناہ کر لے، جتنی ظلم و زیادتیاں کر لے، آخر اسے آنا تو اللہ کے دربار میں ہے۔ میرے بچوں، اللہ پاک سے توبہ کر لو، آج ہی توبہ کر لو، اللہ کو دوست بنا لو۔ جس کا دوست اللہ بن گیا پھر اس سے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پھر وہ تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس لیے توبہ کرو، اس لیے جو قبول ہونے والی توبہ سے توبۃ النصوحہ کا نام دیا گیا ہے، جس حال میں بھی ہو۔ اور اللہ پاک یہ نہیں کہتا کہ توبہ ایک دفعہ کی تو توڑ دی تو پھر توبہ نہیں کر سکتے، اللہ کہتا ہے ایک بار توبہ کرو، پھر توبہ کرو، پھر توبہ کرو، میں تمہاری توبہ قبول کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا۔ تم توبہ کرتے 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 تھک جاؤ گے، لیکن میں اللہ تمہاری توبہ قبول کرتے تھکوں گا نہیں۔ اللہ جو ہے وہ انسان کی توبہ ایسے قبول کرتا ہے کہ انسان اس کو سوچ ہی نہیں سکتا۔ ایک جگہ واقعہ نقل ہے، بات بتانے کا مطلب ہے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ جو ہے جب وہ تھوڑا سا چلنا شروع ہوتا ہے تو اس کی ماں دونوں انگلیوں کے ساتھ اسے کھڑا کرتی ہے اور تھوڑا پیچھے ہو جاتی ہے، اور بچہ اپنی ماں کی طرف بھاگنے لگتا ہے اور
گرنے لگتا ہے تو ماں پھر آگے ہو کے جھپٹ کر اسے گلے سے لگا لیتی ہے، پیار اور محبت کے ساتھ سینے سے لگا لیتی ہے۔ اسی طرح میرا اللہ ہے جو کہ انسان کو گرنے نہیں دیتا، بس کہ اس کی توبہ کا انتظار کرتا اور پھر جھپٹ کے اسے پکڑ لیتا ہے۔ اللہ دوڑ پڑتا ہے جیسے کہ اسے جھپٹ کے لیتا ہے کہ میرا بندہ۔ تو اللہ جو ہے اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے۔ بچوں، خدا را خود بھی توبہ کرو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو تلقین کرو کہ وہ توبہ کریں۔ وقت کا کیا پتہ، زندگی کا کیا پتہ، کئی آئے کئی چلے گئے اور یہ سلسلہ آنے جانے کا چلتا ہی رہنا ہے۔ تو ہمیں کس طرح اپنے آپ کو توبہ کی طرف لانا ہے۔ انشاءاللہ ہم توبہ کرتے ہیں اپنے رب سے کہ برے کاموں سے بچیں گے اور اچھے کام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد